النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی، یا اہل علم جانتے ہیں کہ یہاں الف لام ہے نبی کے اوپر، النبی الف لام کے ساتھ نبی ہے، نبیٌ نہیں ہے، النبی ہے، الف لام بھی لگا ہوا ہے، تو اس سے مراد ہر نبی نہیں ہے۔ اگر صرف نبی لکھا ہوتا تو پھر سب نبی مراد ہوتے، لیکن یہاں سب نبی مراد نہیں ہے، یعنی میں اگر یوں کہہ دوں کہ ہر نبی مومنین سے افضل نہیں ہے تو امیر المومنین کسی اور سے مفضول کیسے ہوں گے؟ بھائی میں تو اب اس تیاری میں ہوں کہ اپنے لوگوں کو آمادہ کروں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مولا علی سے کوئی اور بھی افضل ہے، اب توہین اہل بیت کی ایف آئی آر کاٹی جائے۔ جو ہر بات مولا علی سے پوچھتے تھے، جن کا گزارا علی کے بغیر نہیں تھا، آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہو تو ہم ہلاک ہو جائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ علی سے افضل ہے؟ یعنی خود وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا گزارا علی کے بغیر نہیں ہے۔ لب تلد النساء مثل علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب جیسا بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ جو یہ کہتا تھا، جو یہ کہے، تم کہہ رہے ہو کہ وہ علی سے افضل ہے؟ تو اب اس پہ تیاری ہونی چاہیے کہ اب ہماری طرف سے یہ تیاری ہو کہ یہ توہین اہل بیت ہے۔ مولا علی سے کسی کو، نبی کے علاوہ کسی کو، نبی تو افضل ہے مولا علی سے، بات نبی کی نہیں ہو رہی، مومنین میں سے، امت میں سے کسی کو اگر علی سے افضل کہا جائے گا تو یہ اہل بیت کی توہین ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہاں الف لام ہے، ہر نبی مراد نہیں ہے، بلکہ نبی خاتم، نبی آخر، نبی مرسل، خاتم النبیین مراد ہے، یعنی سرکار دو جہاں مراد ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا یہ نبی، میرا یہ خاتم نبی مومنین سے اولا ہے۔ اچھا، لفظ اولا اگر کسی کو سمجھنا ہے تو وہ پھر غدیر میں سمجھے کہ من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں۔ یہ نبی نے گویا خود سے نہیں کہا کہ میں جس کا مولا ہوں، کوئی مان نہیں رہا تو نبی تو نہیں کہیں گے نا کہ میں جس کا مولا ہوں، یہ پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میرا نبی تمہارا مولا ہے۔ اب جو قرآن پر یعنی اللہ پر یقین رکھتا ہے، نبی ان سے بات کر رہے ہیں، من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، فہاد علی مولا، یہ علی اس کا مولا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اچھا، یہیں ایک اور جملہ بھی کہہ دیتا ہوں، میرا دل تو نہیں چاہ رہا نا کہ میں جلدی آگے بڑھوں، میں تو چاہ رہا ہوں کہ بات مکمل اور اچھی اور سچ کرو۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی مومنین سے اولا ہے، نبی مومنین سے اعلیٰ ہے، مومنین پر مولا ہے، تو یہ امت کا ملا کیوں کہتا ہے یہ ہم جیسے ہیں؟ بھائی یہ ہم جیسے کیسے ہیں؟ یعنی قرآن بھی کہہ رہا ہے یہ اولا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ کبھی کبھی وہ جو بعض لوگ آپ کو نظر آتے ہوں گے مدینہ منورہ میں جو ٹوک رہے ہوتے ہیں کہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں جی ہم جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، یہ زندگی میں ہم جیسے تھے، رحلت کے بعد بھی ہم جیسے ہیں۔ تو انہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ دعویٰ بھی انہی کا ہے کہ قرآن کافی ہے۔ بھائی مجلسی لوگ بیٹھے ہیں، دعویٰ بھی انہی کا ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی مومنین جیسا نہیں ہے، نبی تو اولا ہے مومنین سے، نبی اعلیٰ ہے مومنین سے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ۔ اچھا، پھر میرا دل کر رہا ہے کہ میں آگے نہ بڑھوں ابھی۔ النبی اولا بالمومنین، بھائی تھوڑی گردن ہلا دو بھائی، بات جا رہی ہے تو
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہمارا نبی، میرا یہ آخری نبی، مومنین سے ان مومنین سے خود ان سے زیادہ افضل ہے، مومنین کے نفسوں سے اولا ہے۔ مومنین میں کوئی نہیں ہے جس کا نفس نبی جیسا ہو۔ میں بھی اور لفظوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مومنین میں کوئی نہیں ہے جس کا نفس نبی کے نفس جیسا ہو۔ تو جو نبی کے نفس جیسا جس کا نفس نہیں ہے، وہ کیسے برابری کر رہا ہے اس کی جس کا نفس علی کہلائے؟ مل کے نام انفسنا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم۔ ہم اپنا نفس لاتے ہیں، تم اپنا نفس لاؤ، ہم اپنے جیسا لاتے ہیں، تم اپنے جیسا لاؤ۔ نبی کے جیسا اگر کوئی امت میں ہے تو وہ صرف مولا علی کی ذات۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ازواجہ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی زوجائیں امت کی نہیں، نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں، نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں۔ ایک ماں کی مجلس ہے، اور ایک اعتبار سے قوم و ملت، ملک و وطن میں بسنے والوں کی ایک ماں کی مجلس ہے، کیونکہ اسکولز، تعلیمی اور تربیتی اداروں کا قائم کرنا، بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے انتظام کرنا، تو وہ جو بھی انتظام کرے گا وہ در حقیقت ان بچوں پر ماں کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو مرحومہ مغفورہ کا جو اس معاشرے کے لیے ایک منفرد کام رہا وہ تعلیم و تربیت کا انتظام ہے۔ تو ایک ماں کی مجلس ہے، اس لیے میں نے اس آیت کو لیا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں۔ اب یہ نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں، اس پر تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ماں اور بیٹے میں پردہ نہیں ہوتا ہے کیا؟ ماں اور بیٹے میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ مومنین کی مائیں ہیں تو کیا مطلب ہے؟ ان سے پردہ نہیں ہے، ان کا مومنین سے پردہ نہیں ہے۔ ایک جانب تو یہ سوال کہ یہ اگر ماں ہے تو کیا مومنین سے ان کا پردہ نہیں ہے؟ ماں سے تو اولاد کا پردہ نہیں ہوتا۔ بچے تو ماں سے جو ہے وہ بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے مل سکتے ہیں، مائیں بھی بچوں کے سامنے کوئی حجاب کے ساتھ نہیں آتی۔ تو کیا ان کے ساتھ بھی حجاب کا مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے ماں اور بیٹے میں ہوتا ہے؟ ایسی ہی ماں ہے۔ چلے میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں کہ کیا اسی معنی میں ماں ہے، یا یہ کس معنی میں ماں ہے؟ نبی کی زوجائیں امت کی مومنین کی مائیں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جہاں ماں کا اولاد کے ساتھ پردہ نہ کرنا، بغیر حجاب کے اولاد کے ساتھ ملنا ماں کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، تو نبی کے زوجاؤں کا امت کے سامنے آنا کیسا ہے؟ ادھر تو پردے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن تو دوسری آیت میں اسی سورے کی 33ویں آیت میں قرآن نے ارشاد فرمایا، عجیب آیت ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، خبردار گھر سے باہر مت نکلنا۔ یہ نبی کے زوجاؤں سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا، آیت اگر اور تھوڑی سی میں روشن کر دوں، یعنی آیت کو مکمل پڑھ لوں، تو آیت کہہ رہی ہے یا نساء النبی، اے نبی کے زوجاؤں۔ اچھا، یہاں پھر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے، ترجمہ میں نے نہیں کیا کہ اے نبی کی عورتوں، نساء عورتیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا نساء کا مطلب ترجمہ کریں گے کہ عورتیں۔ اچھا، کہاں یہ ترجمہ یاد آیا انہیں کہ جب نبی مکرم نے فرمایا کہ انفسنا ابنانا و ابناکم نساءنا و نساءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، اور ہم نے جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ کیا کہ ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ تو کہنے لگے نہیں، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، ترجمہ تو ہونا چاہیے ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ۔ بھائی تم ترجمے میں گنجائش نکال کر کیا کر بیٹھو گے؟ میں لفظوں کو اور تولتا، تم کیا کر لو گے؟ جائیں گے تو وہی نا جنہیں نبی لے کے گئے۔
کہنے لگے نبی مکرم نے فرمایا کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ ایک جانب آپ بولتے ہیں کہ فضائل بہت جمے ہوئے گہرے ہوئے فضائل کے پہلو بیان نہیں ہوتے، آج ممبروں سے جب بیان ہوتے ہیں تو آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ کچھ زیادہ سنگین گفتگو تو مولانا آپ لوگ تو حیدر بھائی توجہ، مولانا کیا ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ترجمہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی مکرم نے فرمایا یہ کہ ابناءنا و ابناکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، نساءنا و نساکم، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ۔ تو اگر یہ تم نے طے کر لیا کہ نساء کا مطلب، نساء کے معنی عورتوں کے ہیں، تو پھر ہر جگہ یہی ترجمہ کرنا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اپنے مطلب کے اگر ترجمہ یہاں بن رہا ہے تو یہاں وہ کر لیا، کہیں اور کوئی اور ترجمہ کر لیا۔ اگر نساء کا ادھر ترجمہ آپ عورت کر رہے ہیں تو پھر اس آیت میں کیا کریں گے؟ یا نساء النبی کیوں ترجمہ کر رہے ہیں کہ اے نبی کی زوجاؤں؟ سب نے ترجمہ لکھا یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں، کریں نا ترجمہ اے نبی کی عورتوں۔ تو عورتوں میں تو زوجائیں بھی آ جاتی ہیں، بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں، خالائیں بھی آ جاتی ہیں، مگر یہاں قرآن بیٹیوں کو، خالاؤں کو کچھ نہیں کہہ رہا، قرآن صرف زوجاؤں کو کہہ رہا ہے۔ تو کیسے آپ نے یہاں ترجمہ کیا کہ اے نبی کی زوجاؤں، یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں؟ کیوں ترجمہ کر رہے ہیں؟ کیوں؟ آپ نے جواب یہ دیا کیونکہ قرینہ موجود ہے۔ اگر قرینہ موجود ہو تو پھر ترجمہ قرینے کے مطابق کیا جاتا ہے، یہ ہو گیا نا فیصلہ۔ تو جب یہاں قرینہ موجود ہے کہ نبی کی زوجاؤں سے متعلق اللہ نے کہا ہے، تو آپ نے ترجمہ نساء کا زوجہ کر دیا، تو وہاں بھی تو ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آیا ہے، وہاں بھی تو قرینہ موجود ہے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، تو اب فوراً ترجمے میں بات آئے گی ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔